سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب۔ محمد سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر قائد ایوان منتخب ہوئے۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 73 ووٹ درکار تھے۔ اراکین اسمبلی نے نو منتخب وزیر اعلیٰ کو گلے لگ کر مبارکباد دی۔ ارکان کی نعرے بازی، اپوزیشن کی جانب سے انتخابی عمل کا بائیکاٹ اور واک آؤٹ۔ وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے 4 امیدوار میدان میں تھے۔ سہیل آفریدی نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، اپنے زور بازو پر یہاں پہنچا ہوں۔ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ سب سے پہلے پاکستانی ہوں، پھر پختون ہوں۔ قبائلی ہونے پر فخر ہے۔ میرے خاندان کا کوئی فرد سیاست میں نہیں۔ میرے نام کے ساتھ زرداری، بھٹو یا شریف نہیں، ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ قبائلی علاقوں پر حکومت کی جا رہی ہے۔ تخت و تاج دیکھ کر اپنے نظریے سے ہٹ جاؤں گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے آج سے اقدامات شروع کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حلف برداری کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا گیا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اور اراکین صوبائی اسمبلی نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھا۔ خط میں موقف اختیار کیا کہ علی امین گنڈاپور کے استعفے کے بعد سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا صوبے میں موجود نہیں ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت حلف کے لیے چیف جسٹس کسی کو بھی نامزد کر سکتے ہیں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی یا کسی بھی شخص کو حلف کے لیے نامزد کیا جائے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے حلف کے لیے گورنر کو بھی سمری بھجوا دی۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کے لیے درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت عدالت نے اٹارنی جنرل سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا، وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے۔ اب بھی علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے کا انتخاب نہیں ہو سکتا، غیر قانونی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کے خطاب کے دوران شور شرابہ۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے کہا، اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو، چند لوگوں کی خواہش تھی سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہ بنے، آئین لوگوں کی خواہش پر نہیں چل سکتا۔ علی امین گنڈاپور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسپیکر نے علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ درست قرار دے دیا۔ رولنگ دیتے ہوئے کہا، نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل مکمل طور پر قانونی اور آئینی ہے۔ مستعفی ہو چکا ہوں، جمہوریت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، ہماری اکثریت ہماری مرضی۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا صوبائی اسمبلی میں خطاب۔ کہا کہ انہوں نے اسی دن استعفیٰ دے دیا تھا جس دن بانی نے ہدایت کی تھی۔ 8 اکتوبر کو استعفیٰ گورنر کو بھیج دیا تھا۔ جمہوری عمل ہونے دیں، تاخیری حربے استعمال نہ کریں۔ ملکی مسائل کا واحد حل بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ وفاقی حکومت ہمارے صوبے میں امن و امان پر توجہ دے۔ بانی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ سہیل آفریدی پرچی وزیر اعلیٰ ہیں۔ بیگم اور باجی کی لڑائی میں وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کا جعلی انتخاب ہوا۔ ایک وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا، دوسرا کیسے آ گیا؟ کچھ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے صرف بھڑکے ماری، صوبے کی ترقی کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال ہے، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مشرق وسطی میں ڈراؤنا خواب آج ختم ہو گیا۔ غزہ امن معاہدے کے لیے عرب اور مسلم ممالک نے اہم کردار ادا کیا۔ یرغمالی رہا ہو کر واپس آ گئے ہیں۔ غزہ کے لوگوں کی توجہ اب تعمیر نو پر ہونی چاہیے۔ میں نے غزہ سمیت گزشتہ 8 ماہ میں 8 جنگیں ختم کرائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب۔ کہا کہ غزہ پلان اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والی تنظیم حماس کا مکمل خاتمہ ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کے گلے کی ہڈی بنا ہوا تھا، امریکہ کی مدد سے اس کا خاتمہ کیا۔ ٹرمپ کی 63,000 فلسطینیوں کے قاتل نیتنیاہو کی تعریفیں۔ کرپشن کیس میں نیتنیاہو کے لیے معافی کی اپیل بھی کر دی۔ کہا کہ اسرائیلی فوج نے مشرق وسطی میں شیطانی قوتوں کا خاتمہ کیا۔ اسرائیل نے ہم بہت سارے ہتھیار دیے ہیں، نیتنیاہو ایسے ہتھیار بھی مانگتے ہیں جن کا میں نے بھی نہیں سنا۔ ہلری کلنٹن نے کہا تھا، میں جنگیں کرانے والا شخص ہوں، میری شخصیت اس کے الٹ جنگیں ختم کرانے والی ہے۔ ایران 2 ماہ میں ایٹمی طاقت حاصل کرنے والا تھا۔ امریکہ نے 14 بم گرا کر ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی۔
ایران کے لیے دوستی اور تعاون کے دروازے کھلے ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا ابراہم ایکارڈ میں 4 ممالک شامل ہیں، مزید بھی آئیں گے۔ ابراہم ایکارڈ میں 2 ممالک شامل نہیں جو کافی غریب ہیں۔ امریکی صدر کے خطاب کے دوران اسرائیلی پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی۔ ایک اسرائیلی رکن پارلیمنٹ کا فلسطین کے حق میں احتجاج۔ سیکیورٹی اہلکار اسرائیلی رکن پارلیمنٹ کو پکڑ کر ایوان سے باہر لے گئے۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ ایمن اود نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں ریاکاری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ میں نے اتنی زیادہ چاپلوسی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے خون کا ذمہ دار نیتن یاہو ہے۔ نیتن یاہو کی تعریفیں کرنا انہیں غزہ میں انسانی جرائم سے بری الذمہ نہیں کرتا۔ امن معاہدے پر عمل درآمد، یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی کا تبادلہ۔ حماس سے رہائی پانے والے 20 اسرائیلی یرغمالی اسرائیل پہنچ گئے۔ حماس نے یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا تھا۔ غزہ سے 28 یرغمالیوں کی لاشیں بھی آج اسرائیل کے حوالے کی جائیں گی۔ اسرائیل سے رہا ہونے والے 150 فلسطینی غزہ پہنچ گئے۔ بالہانہ استقبال، 20 اسرائیلیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدی رہا ہوں گے۔ 38 بسیں فلسطینی قیدیوں کو لے کر غزہ کی جانب روانہ۔ رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کے اہل خانہ خوشی سے نہال۔ تل ابیب میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر اہل خانہ خوش۔ رہائی کی لائیو کوریج دیکھی، جذباتی مناظر۔ ترجمان حماس حازم قاسم کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ثالث اور عالمی فریقین یقینی بنائیں اسرائیل غزہ کے عوام کے خلاف جارحیت دوبارہ شروع نہ کرے۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن کانفرنس غیر ملکی سربراہان کی آمد کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ شرم الشیخ پہنچ گئے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ صدر ٹرمپ اور مصری ہم منصب مشترکہ صدارت کریں گے۔ امن منصوبے کے پہلے مرحلے کے معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قاہرہ میں فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ خوشگوار ملاقات۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسی الخلیفہ بھی ملاقات و گفتگو میں شریک تھے۔ صدر محمود عباس نے سیاسی و سفارتی محاذ پر مدد پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جی ٹی روڈ پر ٹریفک بحال ہو گئی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے راستے متعدد مقامات پر بند۔ موٹر ویز، اورنج ٹرین، میٹرو بس معطل۔ تعلیمی اداروں میں بھی چھٹی کا اعلان۔ پنجاب یونیورسٹی میں آج ہونے والے امتحانات ملتوی۔ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے دوبارہ بند۔ ٹھوکر نیاز بیگ، بابو صابو انٹرچینج پر ٹریفک معطل۔ ملتان روڈ اسکیم موڑ سے یتیم خانہ چوک تک بند۔ کرول گھاٹی، دروغہ والا، چنگی، امر سدھو اور للیانی میں راستوں کی بندش۔ مرید کے شیخوپورہ، فیض پور، کوٹ عبد المالک میں بھی راستے بند۔ جڑواں شہروں میں حالات معمول پر آنے لگے، راستے کھل گئے، ٹریفک بحال۔ کنٹینر ہٹانے کا کام جاری۔ لاہور سے نارووال اور سیالکوٹ جانے والی ٹرینیں منسوخ۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال پوچھا کہ جوڈیشل کمیشن کہے سپریم کورٹ کے تمام ججز آئینی بینچ میں ہیں تو قبول ہوگا؟ وکیل عابد زبیری نے جواب دیا کہ جی بالکل، ہمیں قبول ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئے ججز فل کورٹ کا حصہ ہونے چاہیے؟ وکیل نے کہا کہ فل کورٹ کا معاملہ پہلے چیف جسٹس کو جائے گا۔ اگر چیف جسٹس دیکھنے سے معذرت کریں گے تو سینئر پیونی جج کو بھیجا جائے گا۔ جسٹس محمد علی نے ریمارکس دیے، چیف جسٹس کو کیسے بھیجا جائے گا؟ چیف جسٹس روسٹر کے سربراہ نہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، کیوں چاہتے ہیں کہ فل کوڈ بنایا جائے؟ روسی صدر نے جنگ ختم نہ کی تو یوکرین کو ٹوما ہاک میزائل فراہم کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کر دیا، کہا یوکرینی صدر زیلنسکی سے ٹوما ہاک میزائل کی فراہمی پر بات ہوئی ہے۔ امریکہ یوکرین کو میزائل براہ راست نہیں، نیٹو کے ذریعے دے گا۔ روسی صدارتی ترجمان نے کہا کہ امریکی اقدام کو نئی جارحیت سمجھا جائے گا۔ امریکہ کے ٹوما ہاک میزائل کی رینج 2500 کلومیٹر ہے، جو ماسکو تک پہنچ سکتے ہیں۔ فرانسیسی صدر نے وزیر اعظم کی سربراہی میں نئی کابینہ تشکیل دے دی۔ نئی کابینہ میں صدر ایمانوئل میکرون کے حامی اور کچھ غیر سیاسی شخصیات شامل۔ ژان نوئل وزیر خارجہ برقرار، وزیر دفاع کیتھرین کو یوکرین کی حمایت اور یورپی سلامتی کے امور دیکھنے کی ذمہ داری بھی مل گئی۔ لورا نیونیز کو
وزیر داخلہ اور رولانڈ لیسکیور کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ دائیں بازو کے ریپبلکن پارٹی نے اپنے 6 اراکین کو حکومت میں شامل ہونے پر نکال دیا۔ امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقوں پر شدید طوفان نور ایسٹر نے تباہی مچا دی۔ بارشوں اور تیز ہواؤں سے سڑکیں بند، فضائی سفر متاثر۔ مغربی الاسکا میں سیلاب کئی گھر بہا لے گیا، درجنوں افراد لاپتہ۔ جنوبی ریاستوں میں بھی طوفانی بارشوں سے سڑکیں زیریاب، متعدد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں ہنگامی حالت نافذ، شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل۔ دوسری طرف اسپین کے مشرقی علاقوں میں موسلادھار بارشوں کے بعد شدید سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لارپیٹا نامی قصبے میں کئی گاڑیاں بہہ گئیں۔ اسپین کے محکمہ موسمیات نے وسطی اور مشرقی ساحلی علاقوں کے لیے موسلادھار بارشوں کی مزید وارننگ الرٹس جاری کر دی۔ سلوواکیہ کے مشرقی علاقے میں 2 ٹرینز کے تصادم کے نتیجے میں 20 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق حادثے کے بعد قریبی اسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ ریسکیو ٹیمز نے فوری طور پر جائے حادثہ پر ہیلی کاپٹر اور ایمبولینسز روانہ کر دی۔